الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تبارک وتعالی ان الذین کفروا سواء علیہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تقریباً کور کر لیا تھا. اس کی آخری ایک آیت رہ گئی تھی، انشاءاللہ آج کے درس میں اس کو بھی لے لیں گے. ہم دوسرا رکوع شروع کریں گے. اور پہلے رکوع میں جیسا کہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ذکر فرمایا. یہ کتاب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں. بس اسی حوالے سے کتاب اللہ کے تعلق کے حوالے سے لوگوں کی مختلف قسم ہیں. تو دنیا میں جو تقسیم کی گئی ہے، جو اللہ کی طرف سے تقسیم ہے انسانوں کی، وہ یہی ہے. اس کی کتاب پر ایمان لانے والے کون ہیں اور کتاب سے دور رہنے والے کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت حاصل ہو رہی اور ان کی کیا ترکیب ہے، کیا پہچان ہے. وہ کون ہیں جو اس کتاب سے دور رکھے ہوئے ہیں اور ان کی کیا پہچان ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں بیسیکلی، ایک مومن اور دوسرے کافر. کافروں ہی میں ایک خطرناک قسم کا گروہ منافق ہوتا ہے، تو ان کو الگ سے بیان کر دیا گیا اور تیسرے نمبر پر گیا. تو یہ منافق بھی دراصل کافر ہی ہے اور یہ بھی کتاب اللہ کی ہدایت سے. تو اب یہ مومنوں کا ذکر جو فرمایا جو اللہ کی کتاب سے ہدایت پاتے ہیں پانے کے قابل، لوگ جو ایمان لاتے ہیں پر اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور اس سے جو ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے اور آخرت کو یقین رکھتے ہیں. تو یہ سب اوصاف بیان کیے گئے تھے ان لوگوں کے جن کتاب اللہ سے ہدایت پائی. یہ مومنین ہیں، یہ متقین ہیں، مائل ہیں اللہ کی طرف، ان کے دل میں خوف خدا ہے، یہ اپنے ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، ایمان کا ڈھانچہ رکھتے ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ وہ آگے بیان کرتے ہیں. آج جو ہمارا درس ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں کہ جو اس کتاب سے اور اس کی ہدایت سے محروم ہیں اور اس چشمہ صافی سے جن کو کوئی سیرابی حاصل نہیں ہو سکتا. تو ان کے لیے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کی، سواء علیہم برابر ہے وہ، آیا آپ کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دیا اللہ نے ان کی دلوں، وعلی سمعہم،
اور ان کے کانوں پر ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور انہی کے لیے بڑا عذاب۔ تو غور فرمائیے کہ دو آیتیں نازل ہو گئی اور ان دو آیتوں میں ان کافروں کو ذکر ہوا اور ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کس قسم کے کافر، یعنی اس وجہ کو بھی ہائی لائٹ کر دیا جس کی بنا پر یہ قرآن کی ہدایت سے دور جا پڑے اور یہ بالکل نااہل ہو گئے، قرآن سے ہدایت لینے کے حوالے سے نااہل ہو گئے۔ تو فرمایا ان الذین کفروا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے لغوی معنی آتے ہیں مٹانے، کسی چیز کو مٹا دینا۔ تو کافر چونکہ حق کا انکار کر کے اس کو مٹا رہا ہوتا ہے، اس لیے کافر کو کافر کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی برائی کفر ہے اور تمام خرابیوں کی جڑ کفر ہے۔ کفر کے ہوتے ہوئے انسان اگر کوئی نیکی بھی کرے تو وہ نیکی نہیں ہوتی، دنیا کے لحاظ سے ایک اچھا کام ہو سکتا ہے اور خدا کے یہاں اس کو نیکی نہیں کہتے، وہ صالحات میں داخل نہیں۔ نیکی وہ ہے کہ جس کا بیج یہاں پڑے اور آخرت میں اس کی فصل نکلے، اور ایسی نیکی سے ایمان کے ہوتے ہوئے انسان پیدا کر سکتا ہے، اور ایسا نیکوکار وہی ہو سکتا ہے جو ایمان۔ ایمان کے بغیر انسان جو بھی نیکیاں کرے وہ حقیقت میں نیکی نہیں۔ اور ایسے اچھے بھلے کاموں کا صلہ اللہ دنیا میں دے دے گا۔ کافر جو دنیا میں ایسے اچھے کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، انسانیت کے کام آتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے ان کا صلہ اللہ دنیا میں دے گا۔ آخرت میں بھی صرف صالحات ہی کا اجر ملے گا، اور صالحات جو ہیں یہ اصل میں نہیں کی، اور یہ وہ چیز ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم ہو سکتی ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا۔ اب آگے جو کیفیت بتائی گئی ہے وہ کیفیت نہیں، کفر میں انسان کا ایک حال وہ ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر اس کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے کفار وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو کوئی ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ تو دونوں کی کچھ پہلے والی حالت مختلف ہے۔ جو ایمان لے آئے ہیں وہ اس حد کو نہیں پہنچے تھے جہاں پہ انسان کو مہر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ مہر لگنے کے بعد پھر واپسی بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے سواء علیہم انذرتم ام لم تنذر، برابر ہے اوپر کہ آپ نے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے یہ بات فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی برابر ہے انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا، تو پھر اور کون ہے جو ان کو ایمان کی توفیق دلوا سکے، اور کون ہے جو انہیں سمجھا سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کفر کی بدترین صورت ہے کہ جہاں اللہ کا نبی بھی اگر سمجھایا تو اس کا سمجھانا نہ سمجھانا، ڈرانا نہ ڈرانا کہ اپنے برابر ہو گیا۔ یہ انسان کی انتہائی بدبختی والی ہے۔ اور یہ حالت کیوں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان ایک راستے پہ چلتا چلا جائے، اتنا آگے چلا جائے کہ وہ واپسی کا راستہ، واپسی کے نشانات ہی بھول جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی صحرا میں نکل گیا ہو اور پھر اتنا آگے بڑھ گیا ہو کہ واپسی اس کے لیے ممکن نہ رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ صحرا میں بھٹک جاتے ہیں تو پھر وہیں بھٹک بھٹک کے مر جاتے ہیں۔ صحرا میں جو لوگ بھٹک جاتے ہیں تو وہ بھوکے پیاس سے مر جاتے ہیں، اور واپس نہیں آتے، ان کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو
یہ بھی ایک سہارا ہے، خدائی کا سہارا ہے جس میں بھٹک گئے، اتنے آگے چلے گئے کہ واپسی کے نشانات نہیں۔ ماحول کا زبردست لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ان کی جو صحیح صورت حال ہے وہ واضح ہے۔ جب ماحول لگ جاتی ہے تو پھر سب کچھ بلاک ہو جاتا ہے اور کوئی چیز کو اس کے بعد باہر نہیں آتی، باہر کی کوئی چیز اندر نہیں ہوتی، سیلڈ ہو گیا۔ تو چونکہ یہ انہوں نے خود ایسا کیا اور خود یہ یہاں تک پہنچے اور وہ ان کا معاملہ بالکل سیل ہو گیا، بلاک ہو گیا، اس کو اللہ نے مہر سکھا دی۔ ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کے کانوں پہ مہر ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر یہ حشر ہو جاتا ہے جناب دنیا میں انسان۔ تو میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کی کہ کفر کی یہ بدترین صورت ہے، انتہائی بھیانک قسم ہے۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے کہ جو کفر کرتے کرتے واپس آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ظاہر ہے دنیا میں سب جو ایمان لائے ہیں وہ کفر سے ہی ایمان لے کر آئے، پہلے وہ کفر کی حالت میں تھے تو اس کے بعد ایمان لے کر آئے۔ تو مگر وہ کفر ایسا نہیں تھا تو ان کے لیے مہر کا سبب بن جاتا ہے، تو اس میں وہ اتنے آگے نہیں بڑھے تھے۔ اور دوسرا کفر یہ ہے کہ جس میں انتہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کلّا بل ران علی قلوبہم، نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو انہوں نے فرمایا، کہیں پردہ کہا کہیں مہر فرمایا، یہ ایک ہی حقیقت ہے۔ بہرحال انسان اپنے عمل میں، چاہے وہ اعتقاد کا معاملہ ہو یا کوئی اعمال کا معاملہ، وہ جب خرابی کی طرف بڑھتا ہے، فساد کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے معاملے کو بگاڑ دیتا ہے اور وہ چیز اس کے اندر پختہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ نافرمانی کے معاملات بھی کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بگڑتے بگڑتے ایک قسم کی کینسر کی حالت میں چلا جاتا ہے، ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے بغیر توبہ کے۔ تو اس لیے انسان ایسی نافرمانی سے خاص طور پہ بچے۔ ہر قسم کی نافرمانی خطرناک ہے، مگر جو اتنی آگے بڑھ جائے کہ کینسر بن جائے، اس کا علاج ہی نہ ہو سکے تو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ احاط بہ خطیئۃ، ان کی خطا ان کو گھیر لیتی ہے۔ خطا جو ہے جو گھیر لے تو سمجھ لو معاملہ بالکل ختم ہو گیا، تو وہ نوبت نہ آنے پائے۔ اس کے بعد دنیا کا انجام بھی بتا دیا، اس کے بعد آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا اور آخرت میں ان کافروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ بتایا ہے ایک اور چند لفظ میں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جو کافروں کی حالت بیان کر رہی ہیں، اور یہ وہ حالت ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب سے ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ گویا اس زمین کی طرح ہو گئے ہیں کہ جس پہ بارش پڑتی ہے مگر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ اور اس سے گندگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ زمین اتنی خراب ہو چکی ہے اور اتنی گندگی
بن چکی ہے کہ اب جتنی بارش پڑتی رہے گی اس کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کافروں کا حال ہے. اس کے بعد آئیے اگلا رکوع بھی شروع ہوگا یہاں سے، اور پھر یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے. یہ کفار ہی کی ایک اور کیٹیگری ہے، اور یہ جو کافروں کی کیٹیگری ہے ان کو کہتے ہیں منافق. ان کو الگ سے بیان کیا گیا، اور ان کو الگ سے اس لیے بیان کیا کہ یہ بالکل ان کے معاملات، ان کی پہچان اور ان کا طریقہ واردات عام کافروں سے مختلف ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہاں کوئی 13 آیتیں ان کے بیان میں نازل ہوئی، یعنی جو عام کفار ہیں ان کے بارے میں 2 آیتیں نازل ہوئی، اور جو منافق کے قسم کے کافر ہیں ان کی 13 آیتوں میں ان کی نشانیاں تو تفصیل سے بتایا گیا. اور یہ اس لیے کیا، اتنی وضاحت سے ان کا بیان اس لیے آیا ہے کہ ان کو پہچانا جائے، کیونکہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. منافق جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک، کافروں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ. کفار جب منافقت اختیار کر لیتے ہیں، منافقانہ انداز، منافقانہ روش اختیار کر لیں، تو ان کے شر سے بچنا بڑا مشکل ہے. جیسا کہ آج بھی پوری دنیا میں کفار مشرکین نے آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافقانہ طریقے اختیار کیے. جھوٹ عام ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. مسلمانوں کے ساتھ بظاہر دوستی ہے، بباطن دشمنی ہے، اور ان کو بڑے اچھے اچھے سلوگنز دیے جاتے ہیں، اور بہت ان کو چارمنگ دلائی جاتی ہے. مختلف قسم کے ایشوز ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، لالچ دیا جاتا ہے، اور حقیقت میں پیچھے ان کو تباہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ آج پوری دنیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ منافقت، یہ کفار کا بہت خطرناک کیا ہے. تو اس لیے یہاں پر ان کی پہچان بتائی ہے، اور ان کو 13 آیتوں میں بیان کیا ہے، اور یہاں ان کی سخت ترین مذمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الناس، لوگوں میں سے، میں یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، لوگوں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اور کیجیے کہ یہاں پہ فرمایا کہ وہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ایمان اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ مومن نہیں ہے، ایمان کی بات ضرور کر رہے ہیں. ایک آدمی نے آپ کو مومن بتایا، یہ بندہ آواز بھی مومنوں میں اپنے آپ کو شمار کروائے اور پھر وہ مومن نہ ہو، بڑا مشکل ہے پھر اس سے بچنا. اللہ نے فرمایا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، ایمان والوں، یعنی یہ دھوکہ دہی والا کام ہو رہا ہے، فراڈ والا کام ہو رہا ہے. یہ ظاہر باطن میں جب فرق ہو تو پھر دھوکے کس سے کچھ نہیں ہو سکتا. قول و فعل کا تضاد ہو تو یہ دھوکہ ہے. جب انسان 2 قسم کی باتیں کرے، 2 چہرے رکھے تو وہ دھوکہ ہے. مومن کی شان نہیں ہو سکتی. جو واقعی مومن ہے اس کی زبان ایک، اس کا چہرہ ہے، اس کا ظاہر و باطن ہے. البتہ جن مسلمانوں کے اندر منافقوں کی روش آ گئی ہے وہ اس قسم کا کام کرتے ہیں، اور وہ 2 چہرے، 2 سے زیادہ چہرے لے کر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دھوکہ ہے، یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، جس سے کچھ چھپایا جا سکے. کہ دھوکے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اپنے باطن میں چھپا کر، یعنی کسی کی برائی کو، کسی کے نقصان کو باطن میں چھپا کر اور اس کے فائدے کو ظاہر میں لانا، یعنی فائدہ ظاہر کرنا اور نقصان کو
چھپا لیں. تو یہ تو اب اللہ سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ یخادعون اللہ. تو اس لیے علماء تفسیر نے یہاں پر مختلف تعویلیں اس کی بیان. اس میں سے ایک تعویل یہ ہے، یہ بڑی شاندار بات ہے، کہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں. دھوکہ دہی کا معاملہ وہ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ کر رہے ہیں. اگرچہ رسول اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمانے والا ہے، مگر بہرحال معاملہ تو کیا جا سکتا ہے. تو وہ دھوکے کا معاملہ کر رہے ہیں اور دھوکہ دینے والا عمل کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ رسول اللہ کے ساتھ. تو مگر اللہ نے رسول کا ذکر چھوڑ کر اپنا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ مخابرات کر رہے ہیں. تو یہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ یہاں پر یہ نقطہ واضح کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی کا معاملہ ہے اور رسول کا معاملہ اللہ کے معاملے سے جدا نہیں ہے. رسول کا ہر معاملہ خدا کا معاملہ ہوتا ہے اور رسول سے جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے، جو انٹریکشن کیا جائے گا، جو بھی معاملہ رسول کے ساتھ کیا جائے گا وہ دراصل اللہ کے ساتھ سمجھا جائے گا. یہ ہے رسول اللہ کی پوزیشن، کیونکہ رسول اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے فرستادہ ہیں. اور اللہ نے بس ایک عبادت کے معاملے کو چھوڑ کر کہ عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہر معاملے میں رسول کو اپنے ساتھ شریک بنایا ہے اور اپنا نائب بنایا ہے، یعنی اپنا نائب بنا لیا، اپنے قائم مقام پر. جیسے قرآن حکیم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بات موجود ہے اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دیکھیے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی ہے، اطاعت میں کوئی فرق نہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا گیا جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ نافرمانی کا معاملہ بھی ایک ہی ہے. اسی طریقے سے حکیم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور کہیں فرمائے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. وہ اذیت دینے کے معاملے میں بھی رسول کو اپنے ساتھ شریک کیا. اور اذیت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ خدائے بزرگ بہتر کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اذیت دے سکتا ہے، جیسے یہاں دھوکے کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا. مگر چونکہ رسول کو اذیت دی گئی اور رسول کا معاملہ خدا کا معاملہ ہے، تو اس لیے وہاں اللہ نے اپنا ذکر بھی بنایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جو رسول کو اذیت دے رہے ہیں وہ اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، ان کے لیے عذاب اسی درجے کا. اسی طریقے سے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کریں. وہ دیکھیے ضمیر واحد کی لائے، پیچھے دو کا ذکر ہے مگر ضمیر ایک کی. یردو ہما نہیں فرمایا کہ ان دونوں کو راضی کریں، بلکہ وہ یردو اللہ و رسول احق ان یردو، اللہ اس کے رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کریں. یا اسے کہہ کر کے دو کے لیے اسے کہہ کر یہ بتا دیا کہ دونوں کا معاملہ اس معاملے میں اس حقیقت میں ایک ہے کہ رضا رسول کی ہو یا خدا کی، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے. جس سے رسول راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا اس سے رسول راضی ہوگا. یہی وہ حقیقتیں ہیں جن کو فاضل بریلوی نے شعر میں بیان کیا، اور جس کو لوگ نہیں سمجھتے تو وہ شعر کو کیا کیا فتوے دیتے ہیں. تو
تو انہوں نے کہا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مت جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی انہوں نے بتایا ہی کہ رسول کا معاملہ بین خدا کا معاملہ ہو گیا. تو یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے, یہ ویسے بے شمار حدیث سے ثابت ہے, یہ پوری امت کا نظریہ ہے. اور بھی کئی دلائل اس کے دیے جا سکتے ہیں. اگر ہم اسی پر آگے بڑھتے ہیں, فرمایا یخادعون اللہ, کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, والذین آمنوا, اور ان کو جو ایمان لائے. آگے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور دھوکہ نہیں دے رہے وہ مگر اپنے آپ کو. یہ جو سارا کچھ کارروائی کر رہے ہیں اور یہ جو دھوکہ دہی کا معاملہ ہو رہا ہے, اللہ نے اس کی حقیقت کا پردہ چاک کیا. فرمایا کہ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وما یشعرون, اور اس کا انہیں شعور ہی نہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو بڑے عقل مند بنے پھرتے تھے, بڑے سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور وہ تھے بھی بڑے ہوشیار اور بہت تیز تلوار قسم کے لوگ, بڑی چبا چبا کے باتیں کرتے تھے, اور دنیاوی معاملات میں کسی پیچھے نہیں تھے. ان کے پاس مال و دولت بھی تھا, گھر بار بھی تھا, یہ بچے بھی تھے. پھر وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, کہ کیا چیز ہے؟ تو اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا, اور یہ بڑی جامع حقیقت ہے. اس کو اگر سمجھ لیں تو ہمارے لیے بھی اس میں اصلاح کا بڑا سامان ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نافرمانی والا معاملہ کرتا ہے, چاہے منافق ہے یا کوئی کافر ہے یا کوئی مسلمان کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے, اور اس غلط راستے پہ چل کے جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ اپنا کوئی بھلا کر رہا ہے, اور اس کا اگر نقصان کوئی ہو رہا ہے تو دوسرے کو ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہو رہا, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان جب بھی غلط راستے پہ چلتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان خود اس کو ہوتا ہے. دوسروں کو بظاہر اگر وہ نقصان پہنچا بھی رہا ہو تو وہ نقصان ان کا ظاہری ہے. مرنے کے بعد دوسروں کو پہنچنے والے نقصان سارے کے سارے وہ ثواب میں بدل جائیں گے, ان کے لیے اجر بن جائے گا. اور جس نے یہ کارروائیاں کی اور جس نے چالاک بننے کی کوشش کی, یہ سمجھا کہ میں نے دوسروں کا ہی کیا نقصان اور خود میں فائدے میں رہا, جبکہ وہ نافرمانیاں کر رہا تھا, غلط کاریاں کر رہا تھا, دھوکے دے رہا تھا, فراڈ کر رہا تھا, سمجھ نہیں کہ بہت پچھتائے گا, اور اسے مرنے کے بعد نظر آئے گا کہ اس نے کیا کیا اور کیا پایا. اس لیے اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم, جیسا کہ دوسرے کو فرمایا وقد علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, تاکہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. تو یہ بھی یہی مفہوم ہے. یعنی انسان جو ہے جب کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی سب سے پہلے اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. جب وہ خیانت کرتا ہے تو پہلے اپنے ساتھ کرتا ہے, بعد میں دوسرے کے ساتھ. اسی طرح جب وہ دھوکہ دیتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے, اس کے بعد دوسروں کو دیتا ہے. ہر برائی کے ارتکاب سے پہلے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ برائی وہ اپنے ساتھ کرتا ہے. دوسرے کو اس کا اثر پہنچے یا نہ پہنچے, کتنا پہنچے, مگر یہ ضرور اس کی لپیٹ میں آئے گا, اور باقی جو ہیں وہ بچ جائیں گے اور یہ پھنس جائے گا. اس لیے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اس چیز کا شعور نہیں ہوتا. یہ وہ روحانی اپروچ ہے جو انسان کو نہیں ملتی اس کیفیت کے ساتھ. اس لیے فرمایا وما یشعرون, کوئی شعور نہیں. اگر یہی شعور آ جائے انسان میں کہ یہ معاملہ گھوم پھر کے مجھے تک پہنچنے والا ہے اور میں ہی اس آگ میں جلنے والا ہوں, میں اس کی لپیٹ میں آنے والا ہوں, تو پھر وہ یہی سمجھ جائے گا, توبہ کر لے گا. مگر یہ شعور بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے. بہرحال نے فرمایا کہ ان کو شعور نہیں. اور اس کے بعد ان کے اندر کی خرابیوں کو قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ کیا کیا خرابیاں لے کے بیٹھے ہیں, معاملہ کیا ہے. اب مین سرجری شروع ہو رہی ہے, اندر سے
باطن کی چیرا پھاڑی کر کے دکھایا جا رہا ہے. دیکھو ان کے اندر اصل میں مرض ہے کہاں، پریشانی اور یہ خرابی یہ کہاں پر ہے. تو چنانچہ ان کے دل کو چیر کے دکھایا، فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں حرکتیں، اوپر سے ڈبلنگ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. انسان کی جو باہر کی خرابیاں ہوتی ہیں جب وہ حل نہ ہو رہی ہوں اور وہ پیچیدہ صورتحال اختیار کر لیں تو بس سمجھ لیں کہ اندر دلوں کا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، دلوں میں مرض گھس گیا ہے، بیماری گھس گئی ہے. اللہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرض. پھر چونکہ یہ مرض کا علاج نہیں چاہتے، جب کوئی اپنے مرض کو پالنے لگ جائے اور اس سے محبت کرنے لگے اسے اور اس کو بچائے، اس کو دور کرنے کے بجائے اس کو اپنے اندر رکھے اور اس کے ساتھ وہ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرض، تو ان کا مرض اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. بڑھا دیا اللہ نے. بڑھانے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے. تو خدا کا قانون ہے پھر بنا ہوا کہ جو جس راستے پہ چلتا ہے وہ اس کو وہی چیز وہاں ملتی ہے، وہی میسر آتی ہے. تو اس لیے وہ اپنے مرض کو بڑھانے کے راستے پہ چل رہے تھے. فزادہم اللہ مرض، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض. یہ مرض جو ہے یہ سمجھ لیں کہ مرض دلوں کا ٹیڑھ ہے. ایک مرض جسمانی ہوتا ہے جس کا علاج دنیا کرتی ہے. ہارٹ کا علاج جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، اس پر پوری سائنسز موجود ہیں. لیکن یہاں پر جس مرض کی بات ہے وہ روحانی مرض ہے، اور اس کا علاج صرف اللہ کی ہدایت میں ہی پوشیدہ ہے اور اسی کے ذریعے سے یہ علاج ہو سکتا ہے. یہ دلوں کا مرض جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہم مسلمانوں کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کوئی مرض پیدا ہو اور پھر اس مرض کی وجہ سے ہم کوئی کام کر رہے ہوں، ہماری زندگی میں فرق آ رہا ہو، ہمارے اعمال اس کے ساتھ لپٹ رہے ہوں، اس کا اثر آ رہا ہو، یہ بہت خطرناک ہے. دلوں کا مرض اس کو دور کرنا چاہیے. اور یہ اصل میں دلوں کی ٹیڑھ کجی ہے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی، یہ ٹیڑھ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ٹیڑھ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں چلا جائے کہ وہ اپنے اوپر ایک تکبر کی چادر لپیٹ لے، ضد کے اندر اٹ جائے، انا کے خول میں بند ہو جائے، مفادات اور حرص و حوث کے جال میں وہ الجھ جائے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے انا پسندی خود پسندی میں مستغرق ہو جائے، اور اس کے بعد ایروگینٹ بن جائے، ضدی ہو جائے. تو ظاہر ہے پھر اتنے پردوں میں جو چھپ جائے تو اس کی کیا سمجھ میں آئے اور وہ کسی کی کیوں مانے. ایک پردے کافی انسان کے لیے اس کو ضدی بنانے کے لیے. تو یہ حالت ہو جاتی ہے. اس کو مرض کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر اس قسم کے خود چڑھ. اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ایک ایک پردہ اتار کر کے اپنے آپ کو نیوٹرل حالت میں لائے، نارمل حالت میں لائے، ضد کو ایک طرف ڈال دے، تکبر اور ناک کو جھڑک دے. اور اگر دیکھا جائے تو اپنی عام زندگی میں انسان پتہ ہے کتنی دفعہ اپنے تکبر کا سر کاٹ کے پھینکتا ہے. دنیا داروں کے آگے کسی جابر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں آکڑ ہو کر سب انسان بھول جاتا ہے. کسی کی خوشامد کرنی پڑتی ہے تو انسان اپنی انا کے خول پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اور مجبوری میں بھی انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو لیکن ہدایت کے لیے ایک فیصلہ کرنے کے لیے کہ مجھے ہدایت پہ چلنا، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں اس انا سے، خود پسندی سے، اپنی ایگو سے باہر آ جاؤں. یہ ہے بس انسان، یہ چونکہ خود اختیاری ہے سارا معاملہ، اس لیے انسان کا قصور ہے اس میں. اور پھر آگے دیکھیں لهم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب، دردناک عذاب.
عذاب کو یہاں کوالٹیٹیو انداز میں پیش کیا. جو کفار کا اوپر ذکر آیا تھا کافروں کا، ان کا عذاب کوانٹیٹیو، اس کے لیے کہا تھا عظیم، بڑا، اور ان کے لیے کوالٹیٹیو کیا ہے علیم، دردناک، یعنی کیفیت آپ کو ہائی لائٹ کیا. ادھر ہجوم کو، اس کے سائز کو ہائی لائٹ کیا تھا، ادھر ان کی کیفیت. وجہ یہ کہ وہ ان کا معاملہ جو کھلا ہوا تھا، تو ایک ہجوم کی صورت اختیار کر دیا. کافروں کا جو معاملہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، اوپنلی ہوتا ہے، وہ ایک ہجوم کی طرح، اس کا سائز ہم جان سکتے ہیں. تو اس لیے وہاں عذاب عظیم کہلائے. اور یہ منافقوں کا جو معاملہ ہے اس کا ہجوم نظر نہیں آتا. یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ ظاہری پیمانے سے ناپ تول نہیں سکتے، اندر ہی اندر یہ بڑی پیسیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. اوپر کوئی ہجوم نہیں بننے دیتے، کوئی سائز نہیں بننے دیتے اپنی کاروباری، کوئی ماڈل سامنے نہیں آنے دیتے، مگر اندر ہی اندر یہ جڑیں کاٹتے ہیں، درد پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں. اللہ نے ان کی اس کیفیت کی وجہ سے یہ چونکہ اس طرح پیش آتے ہیں تو اللہ نے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کوالٹیٹیو عذاب بیان کیا، یعنی کیفیاتی عذاب. علیم، ان کو بھی درد ہی ملے گا. علیم کے معنی دردناک، جیسے انہوں نے اذیتیں دے دے کے تمہیں رکھا، ستایا ہے، تنگ کیا ہے، ان کو بھی ایسی اذیتیں اندر سے پہنچی گی، ان کے بھی ہوش اڑ جائیں گے. جب ان کو یہ عذاب پہنچے گا تو سارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. درد سے بڑا ہوا عذاب ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب عظیم اور علیم کا فرق جو یہاں پر ملوث ہے. اس کے بعد ہم نے بما کانوا یکذبون، اس عذاب کی سب سے بڑی وجہ بیان کی ہے وہ ان کا جھوٹ. فرمایا کہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ بولتے رہے. اور انہوں نے ہمیشہ جھوٹ کانا یکونو جب مضارع پہ داخل ہو تو یہ ماضی استمراری کا فرق ہے، یعنی پاس میں کنٹینیوسلی یہ کام کیا زندگی میں، ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا، ہمیشہ جھوٹ بولا. جھوٹ جو ہے یہ ان کا سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا سہارا، اور ان کا مین ٹریک یہ ہوتا ہے. تو یہ جھوٹ کے راستے پہ چلتے ہیں. جھوٹ یہی ہے نا کہ آدمی ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، اس کا ظاہر و باطن بالکل الگ الگ ہو جائے، اس سے بڑا جھوٹا کو. یہ جھوٹ کی انتہا ہے جہاں آدمی جا کر منافق کے قابل ہو جاتا ہے. ایک جھوٹ وہ ہے جو مسلمان بولتا ہے اور کسی خاص معاملے میں بول رہا ہوتا ہے، کسی اپنے مادی فائدے کے لیے بول رہا ہوتا ہے، تو وہ جھوٹ جو ہے وہ اس کے اعمال کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان میں اس کو داخل نہیں کر رہا. اس لیے ایک مسلمان کا جھوٹ وہ کہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے، مگر وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہ منافق کا جو جھوٹ ہے یہ اس کے ایمان میں صلاحیت کر دیا کہ وہ ایمان کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، کہ اندر سے وہ کفر کر رہا ہے اور اوپر سے ایمان لانے کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جھوٹ کفر ہے، اور یہ نفاق بڑا نفاق بہرحال جھوٹ بہت لعنتی قسم کی بیماری ہے. اللہ نے دیکھیے اس پر لعنت فرمائی ہے، جھوٹوں پہ لعنت فرمائی ہے. فرمایا لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. حدیث میں اس کی بڑی مضمت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر چھتری کی طرح اوپر تن جاتا ہے. کہیں فرمایا کہ کئی میل دور تک ایمان اس کا چلا جاتا ہے، جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے، جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی وحشت ہوتی ہے، اور پھر فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، تمام اچھی چیزیں دور ہو جاتی ہیں. جھوٹ کے ساتھ انسان کوئی روحانی مقام نہیں پا سکتا. روحانیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان اپنے اندر سچائی کو اپنائے اور سچ کو اپنا شعار بنائے. اور سچائی کا مطلب اللہ کے ساتھ سچا بنے، اس کے بندوں کے ساتھ سچا بنے، اپنے ساتھ بھی سچا بنے.
اپنے ساتھ بھی وہ سچائی کو اختیار کرے، اپنے من میں سچا ہو، یہاں تک کہ اپنے اعمال میں سچا ہو، اپنی کیفیات میں سچا ہو، اپنی سوچ و فکر میں سچا ہو. یہ اللہ والوں کی یہ شان تھی. اس لیے حدیث میں آیا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے حتی یکتب صدیقا، یہاں تک کہ اس کو صدیق لکھ دیا جائے. آدمی سچ بولتے بولتے صدیقیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے. اور اس معاملے میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کرام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے. تمام دنیا کے سچے لوگوں کے سردار ہیں حضرت ابوبکر صدیق. ان کا لقب ہے صدیق، صدیق اکبر انہیں کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے سچے انسان، سب سے بڑے. انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سب سے بڑی ہے. تو یہ صدیقیت کا مقام، جتنے بھی قیامت تک صدیق کہلائیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ماتحت ہیں. تو جناب یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، تو اولیاء کا راستہ ہے. ہمارے بزرگان تو وہاں بھی جھوٹ سے بچتے تھے جہاں شریعت مجبوری کے تحت جھوٹ کی اجازت دیتی ہے. مثلا کسی کی جان و مال کو خطرہ ہو تو جھوٹ بول کے اس کو بچا سکتے، دوسرے کے لیے بھی، اس کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بول کر جھوٹ کا سہارا لے سکتے. جبکہ حق بجانے کو وہاں، جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آیا کہ ان کے حجرے میں حضرت حسن بصری جو ہے وہ چھپنے کے لیے آئے، اور ظالم بادشاہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. حجاج بن یوسف کے سپاہی تھے. حجاج بن یوسف بہت ظالم قسم کا حکمران تھا، اس نے بڑے بڑے بزرگوں کو شہید کیا. کسی ایک موقع پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ناراض ہو گئے اور اس نے اپنے سپاہیوں کو ان کے پیچھے بھیجا. تو انہیں پتہ چلا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ان بزرگ کے حجرے میں آ گئے. ان کا نام غالباً حضرت حبیب اعظمی تھا. تو انہوں نے کہا اندر چلے جائیں، حجرے میں چھپ جائیں. وہ اندر چلے گئے. پیچھے سے اس کے سپاہی آئے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ حسن بصری تو نہیں آیا؟ کہا آئے تھے. ان کا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں. جی انہوں نے بتا دیا، خود چھپایا اور اس کے بعد بتا دیا کہ اس کمرے میں. بالکل سچ سچ بول رہے ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ بول رہے ہیں. حالانکہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ جھوٹ بول کے کسی کی جان بچائیں، بلکہ فرض ہے آپ ظالم کے شر سے بچانے کے لیے جھوٹ بولیں. مگر بھائی اللہ والوں کا معاملہ ہے، ایسے جھوٹ سے دور ہے کہ اب اس موقع پہ بھی جھوٹ نہیں نکلتا. اب ہوا کیا؟ ادھر حضرت حسن بصری نے کہا لیجیے آپ پھنسے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہاں چھپا ہوا. مگر جیسے ہی سپاہی اندر گئے تو انہیں کمرے میں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا. کوئی بندہ نہیں. اچھی طرح دیکھ کر آ رہا ہے، کہنے لگے بھائی وہاں تو کوئی بھی نہیں. تو بزرگ کہنے لگے نہیں ابھی میں نے یہیں جا کے لیا اسی کمرے میں. تو سپاہی کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو ہم سے مخاطب تھا. وہ چلے گئے بس. پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے تو کہنے لگے آپ نے تو ایسی بات کی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ پھنسے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سچ بولا، اللہ نے سچ کی برکت دکھا دی. تو گویا کہ ان کے حق میں سچ کرامت ہوگی. یہ ہے وہ چیز. تو بہرحال جب تک ہم اس کرامت تک نہیں پہنچتے اس وقت تک ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کر سکتے ہیں کہ جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہو وہاں جھوٹ بول کر کے کسی کے حق کی جان بچا سکتے ہیں، کسی کے حق کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پھر شریعت نے جہاں جھوٹ کی مذمت کی ہے، روکا ہے، اس کو حرام قرار دیا، وہاں انسان کسی بھی حال میں جھوٹ کو اپنے زبان پہ نہ لائے اور جھوٹ سے اپنی جان چھڑائے، ورنہ ایمان کا نور کبھی حاصل نہیں ہوگا. اور اب بدقسمتی آج کے دور کی کہ بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو جھوٹ بولتے دیکھا جاتا ہے. مذہبی ہونا کیا صرف لباس سے ہوتا ہے، یا سر پہ امامہ یا ٹوپی سجا لینا یا داڑھی رکھ لینا اس سے مذہبی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ مذہبی شاعر ہیں، ان کا احترام ضروری ہے، مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام کر لیے کافی ہے، اور پھر وہ کاروبار میں مختلف معاملات میں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے دین کو بھی بدنام ہوتی ہے.
مذہب کو زیادہ لوگ ٹارگیٹ کرتے ہیں اور زیادہ نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ ہمارا تو سارا کاروبار ہی جھوٹ سے چل رہا ہوتا ہے، سیاست کیا، حکومت کیا، اور تمام اداروں میں، تمام شعبوں میں، تمام محکموں میں بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں، سارا سیاسی نظام جھوٹ پر مبنی ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ جھوٹ کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے اس وقت۔ مگر دنیا کو، لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ایک مذہبی آدمی زیادہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں یہ داڑھی رکھے جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دیندار آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل مذہب کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا دین بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ تو یہاں فرما دیا کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے، منافقوں کی علامت ہے، اس سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اب یہاں پر ان کے جھوٹ کا ایک منظر ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ان کے جھوٹ کی کیفیت کیا تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ ہے وہ جھوٹ جو یہ بولتے ہیں۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت پھیلاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ تم اصلاح کرتے ہیں، یعنی فساد پھیلا رہے ہیں زمین میں اور اس کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ انسان زمین کو تباہ کرے، لوگوں کو تباہ کرے، فساد پھیلائے، ایسا کام کرے جس سے ملک کو، ملت کو نقصان پہنچے، اور پھر وہ اس کو کہے کہ میں اصلاح کروں، میں خیر خواہ ہوں، تو بتائیے اس کا شر کتنا خطرناک ہے۔ ایک شخص تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو آیا ہے فساد کے لیے باہر سے، کوئی جاسوسی کرنے آتا ہے، کوئی آپ کو تباہ کرنے آتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے، تو وہ تو نہیں کہتا کہ میں تمہیں بچانے آیا ہوں یا تمہیں سخت خیر خواہی کرنا ہوں۔ وہ پکڑا جاتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے، اس کا شر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا کہ جو ہمارے اندر ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارا خیر خواہ ہو، بلکہ ہمارے لیڈر بھی بنے، ہمارے رہنما بھی بنے، اور ہم سے وعدے قسمیں بھی کریں، اور پھر اس کے بعد ہمارا اعتماد حاصل کر لیں پورا، ہمارے بند ہے، اور پھر جب سیاست میں آئے ہیں اور حکومت سنبھالیں تو پھر وہ فساد پھیلائیں، ملک کو قوم کو نقصان پہنچائیں، لوٹ مار کریں، دہشت گردی کو فروغ دیں، تخریب کاری کو فروغ دیں، اور پھر اس کے بعد جب لوگ کے سامنے آئیں تو کہیں کہ ہم تو آپ کے خلاف ہیں۔ تو یہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک قسم کا معاملہ۔ یہ طریقہ کار منافقوں کا تھا، جیسے کہ قرآن پاک بیان فرما رہے، اور اس کے بعد یہ دنیا بھر کے لیڈروں نے اس کو اختیار کیا، دنیا بھر کے لیڈروں نے اختیار کیا، یہاں تک کہ بڑی بڑی قوموں نے دوسری قوموں کے ساتھ اسی کو اپنا شعار بنایا۔ جب آتے ہیں کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، ہم آپ کی عوام کو بچانے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیسے کیسے تباہی مچی۔ بہرحال یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اور منافق اس طرح کرتے تھے، اندر گھس کے فسادی کام کر رہے ہوتے تھے، اور پھر جب ان سے کہا جاتا یہ فساد میں پھیلاؤ، یہ گڑبڑ مت کرو، تو بڑے ہی جناب پر اعتماد ہو کر اور ہم ٹھوک کر کہتے تھے انما نحن مسلمون۔ یہ بڑی تاکید کی بات ہے، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بھی اسی طرح زور دے کے تاکید کے ساتھ ان کی مذمت کی اور ان کو ہائی لائٹ کیا اور ان کا پردہ چاک کیا، فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار سنو، یہ الارم کر دیا، خبردار سنو، خطرے کا معاملہ ہے، بے شک یہی لوگ ہیں فسادی، لیکن لا یشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کا معاف کیجیے، لیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، فرمایا یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے، انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ
یہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو جو کچھ کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر سمجھ کے کر رہے ہیں، فساد ہے، اور جو بھی کارروائی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، جڑیں کاٹ رہے ہیں اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تو نشانہ بنا رہے ہیں، بعض لوگ بیعت بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پیچھے پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، سب پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں۔ تو پھر شعور کس چیز کا نہیں؟ شعور اس چیز کا نہیں ہے۔ شعور دو تین طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو شعور اس بات کا نہیں ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہونے والا ہے، اس کا انہیں اندازہ نہیں، اور دوسرا شعور اس بات کا نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے دین کی بساط نپٹے گی، دین کو نقصان پہنچے گا، اور اگر دین کو نقصان پہنچے گا تو دنیا کا نظام بھی توبالہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، بہت اہم بات آ گئی ہے کہ جب دین کو نقصان پہنچے اور دین دنیا میں نہیں رہے گا، زمین پر اگر اللہ کا دین نہیں رہے گا، اللہ کا قانون نہیں رہے گا، اور اللہ نے جن ہستیوں کو محترم قرار دیا ہے جب ان کا احترام باقی نہیں رہے گا تو زمین خود بخود فساد کی لپیٹ میں آ جائے گی اور سب کچھ تباہ ہوگا۔ یہ بات آج بھی دنیا نہیں سمجھتی۔ ہم غیروں کا تو کیا شکوہ کریں، ہمارے اپنے اندر جو لوگ سیکولر بننے کے شوق میں، لبرل بننے کے شوق میں بہت سی باتیں کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو لبرل بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور سیکولرزم کی حمایت کرتے ہیں، اور وہ دین کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو روکتے ہیں، کبھی علماء کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی دینی اقدار کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں صاف صاف کہتے ہیں کہ جی دین کی باتیں مسجدوں میں رکھو، سیاست کو اس سے الگ رکھو، معیشت کو الگ رکھو۔ یہ سب الگ اللہ شعور ہیں، ان کا بالکل منافقوں والا حال ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے وہ نہیں سمجھتے تھے یہ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ ان کے کہنے کے مطابق ہم اللہ کے قانون کو لپیٹ کے گھروں میں رکھتے ہیں یا مسجدوں تک محدود کر دیں گے تو دنیا کا نظام تباہ ہو جائے گا، انہیں پتہ نہیں۔ آج سود کا نظام دنیا کو چاٹ رہا ہے، انہیں اندازہ نہیں۔ جب خدا کی کتاب فیصلے نہیں کرے گی دنیا میں تو انہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ یا امریکہ یا بڑی بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے، خونخوار خنجر کی طرح انسانیت پہ مسلط ہے، قوموں کا خون بہہ رہا ہے، اس بات کا اندازہ نہیں۔ اس لیے فیصلہ اللہ کی کتاب ہی کر سکتی ہے اور اس کے پیغمبر کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو دین جو ہے یہ اس دنیا کے نظام کی بنیادی ضرورت ہے۔ جو اس دین کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ دنیا کے نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو دین کے ماحول میں کوئی ایسی کمی نظر آتی ہو، کوئی کجی نظر آتی ہو تو اس کی اصلاح کی بات کریں، اس پہ تنقید کریں، وہ سب پورے دین کو نشانہ بنانا یا دین کی حیثیت کو بدلنا یا کسی اور نظام کی حمایت کرنا یہ بہت خطرناک قسم کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خود آدمی کا اپنا دین بھی تباہ ہوتا ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، یہ دوسری بات فرمائی، ان کے جھوٹ کا دوسرا پول کھولا، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے بھی لوگ ایمان لائے، قولوا کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ یہ دیکھیے پہلی گستاخی ہے، پہلی بے ادبیت اسلام کی تاریخ میں جو صحابہ کرام کے حوالے سے کی۔ یہاں اللہ نے جن لوگوں کا ذکر کیا وہ لوگ جن کو ماڈل بنایا ہے ایمان کا وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ ان میں اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ کرام سب ہیں، یہ سب صحابہ ہی ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ نے فرق نہیں کیا، ناس پر بنایا، جیسے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں منافقوں سے کہا جائے تم بھی ایسے ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا یہ تو بیوقوف ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک، یہ صحابہ کی شان میں سب سے پہلے گستاخی اس طبقے نے کی، اور خدا کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ اس کا جواب لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ لوگ اس کا جواب دے دیں، خود اس کو دیکھ لیں۔ اللہ نے آسمان سے اتارا جواب اور فرمایا الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو صحابہ کو گالی دے وہ خود اس گالی کا مستحق ہے، جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، جو صحابہ پہ لعنت کرے وہ خود لعنتی ہے، جو صحابہ کرام کی برائی کرے وہ خود برا ہے، جو صحابہ کے بارے میں سب کو شتم کرے وہ خود اس کا مستحق ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا، فرمایا یہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ضمن یہ پتہ چل گیا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے
में अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह ने इतना सब जवाब दिया है। तो इसका मतलब है कि सहाबा के खिलाफ होगा, अल्लाह के कभी भी बारियाब नहीं हो सकेगा और उसके अज़ाब का मुस्तहिक है। तो इनसे मुनाफिकों से कहा कि ईमान लाओ, और जैसे लोग ईमान लाए। सहाबा का ईमान कितना शानदार है कि कुरान ने उसको मॉडल बनाया है। मैं ऐसे ईमान लाऊं जैसे लोग ईमान लाए। इसका मतलब है सहाबा का ईमान मोतबर था और सारी दुनिया के लिए रहनुमा ईमान है। सब फरमा दिया अल्लाह ने, क्या शान होगी। तो अब वो कहते हैं कि ईमान ऐसे ही मानना है जैसे ये लोग ईमान, बेवकूफ लोग ईमान। कितनी खुदसरी थी इनमें, कैसा तकब्बुर था, कितना खतरनाक जवाब दे रहे हैं कि सबको अपने आगे बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने आप को बड़ा पक्का सच्चा मोमिन करार दे रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आजकल दीन का मजाक उड़ा के, उलमा की तौहीन करके, दीनी अक़दार की तौहीन करके और मुंह से क्या क्या निकाल कर फिर इंसान कहता है बबांगे दौल की मैं तो बड़ा अच्छा पक्का मोमिन हूँ। अल्लाह अकबर। इंसान को सोचना चाहिए कि ईमान किस किस्म का ईमान है। अल्लाह फरमाता है ये लोग बेवकूफ़, बेशक ये लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये जानते हैं। इसी पर इत्तिफा करते हैं, हमारा टाइम पूरा हो गया है। इंशाअल्लाह अब आगे जो कुछ आ रहा है वो मज़ीद इनका बयान है, अभी उसको इंशाअल्लाह अपने पास बोलेंगे। हम इसको यही कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना है हम इसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ अल्लाह ताला ने मुनाफिकों और काफिरों के हवाले से बताया है अल्लाह ताला उससे दूर रखे और ईमान वाली से बात हमारी करते। सवाल आया है, किसी ने हिफ्ज़ अदा किया हो और किसी वजह से बीच में रह गया हो, तो क्या वो कुछ अरसे के बाद दोबारा हिफ्ज़ करना चाहे और पिछला भूल जाए तो क्या करना चाहिए? दोबारा हिफ्ज़ कर ले, अच्छी बात है। अगर भूल गए तो उसको याद करें, भूलना नहीं चाहिए, बुरी बात है। इंसान जब हिफ्ज़ करे तो उसको याद रखने की कोशिश करे, और फिर भी अगर भूल जाता है इंसान तो बहरहाल उसकी कोशिश करे कि दोबारा याद हो जाए, और दम हो सके तो भी इसको कोई मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि कोई फासिक हो गया, कोई गुनाह हो गया, तो बेहतर नहीं है। वो जो वईद आई है उसके बारे में काबिल है, किस तरह का भूलना मुराद है जिसको कहा गया कि अंधा हो गया। तो ऐसे इंसान बहुत सी चीज़ याद करता है दरमियान से, भूल भी जाता है। तो बेहतर ये है कि कोशिश करें कि याद रखे, तो याद न रह सके तो ऐसा अच्छी बात है कि दोबारा याद करें। ठीक है।